معاشی آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں, آپ ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری لیجئے. نہیں معلوم میرے کو کہاں ہے, ڈھونڈے تو بھی خدا ملتا میاں. ہم لوگ جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے, جم کے پڑھتے ہم, اور ان کی آل کا حال یہ ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو ان کی آل کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. میں نے دوسری آیت آپ کو اہل بیت کی شان میں قرآن سے سنایا. آئیے ایک تیسری آیت سنا. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. نجران کا بادشاہ عیسائی آ کے سرکار کو چیلنج کیا کہ چلیے آپ ہم مقابلہ کریں گے, مباہلہ کریں گے, میدان میں آئیے, آپ بھی آئیے ہم بھی آتے. سرکار رحمت للعالمین تھے جی, سرکار خاموش بیٹھ جاتے تھے. نادانوں کو ایھا خاطبہم الجاہلون قالوا سلامات, سرکار معاف کر دیتے تھے. لیکن اللہ معاف نہیں کرتا اپنے حبیب کو جو کسی قسم کی بھی تکلیف دے, خدا معاف نہیں کرتا. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ بولے اے میرے حبیب آپ سے چیلنج کرتا ہے مباہلہ کرنے کی, بلائیے آپ میدان میں آئیے. اعلان ہوا خدا کی طرف سے, ندعو ہم بلاتے ہیں ابنانا ہمارے بیٹوں کو, وابناکم تمہارے بیٹوں کو بلاؤ, ونساءنا ونساءکم ہماری عورتوں کو بھی بلاتے تمہاری عورتوں کو بھی بلاؤ, انفسنا وانفسکم ہم بھی آتے تم بھی آؤ. پھر کیا کریں گے, ثم نبتہل پھر ہم کیا کریں گے, مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. مقابلے کے لیے نجران کا بادشاہ آ گیا. نجران کا, میں اس وجہ سے قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں. امام حسین کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے جگہ جگہ. تم کس بنیاد پر یزید کی تعریف کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ کوئی آیت ہے, بتاؤ کوئی حدیث ہے. کیوں خارجیت کا ذہن تمہارے زمانوں پر ہے؟ اہل بیت کی محبت کو دلوں میں بٹھا لو. یہی ایمان ہے, یہی احسان ہے, یہی اسلام ہے, یہی دین ہے, اور یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے. نجران کا بادشاہ آیا, لوگوں کو اس میں کا بڑا ایک عالم تھا. اس نے کہا کہاں جا رہے؟ تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مقابلہ ہے, مباہلہ ہو رہا. عموماً یہ ہوتا ہے مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ دو فریق اگر کسی بات پر اتفاق نہ کر سکیں, دونوں آ جائیں میدان میں, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں اور دعا کریں اللہ ہم میں جو حق ہے اس کو قائم رکھ اور جو باطل ہے اس کو تباہ کر دے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. سرکار تو کرنا نہیں چاہتے تھے, موت ان کی پکاری. اللہ تعالیٰ کو جلال آیا, آئے ان کا عالم کہنے لگا کیا کرنے جا رہے, دیکھو کیسے نورانی چہرے ہیں جی, کیسے درود و سلام کے چہرے ہیں. سرکار کیا کیے, حضرت علی کو لے لیے, بی بی فاطمہ کو لے لیے, امام حسن کو لے لیے, امام حسین کو لے کے بولے چلو جائیں گے اپن مباہلے کو. یہ پنجتن پاک آ رہے ہیں, یہ پنجتن پاک ہے جی, جنت کی ڈالی ڈالی پہ لکھا ہوا ہے نام ان کا, اپنے دلوں پہ بھی لکھ لو. یہاں اگر نہیں سمجھ میں آئیں گا, جنت میں جانے کے بعد معلوم ہوئیں گا ارے حضرت علی کا یہ مرتبہ تھا, بی بی فاطمہ کا یہ مرتبہ تھا, امام حسن کا یہ تھا, امام حسین کا یہ تھا. ارے محروم رہے جی جو لوگ ان کے گیت گاتے رہے, مزے میں رہے وہ لوگ. میں نہیں بول رہا ہوں. ہمارے دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہادت نامہ لکھے, کتاب اٹھا کر دیکھیں. آدم علیہ السلام آنکھ کھول کے دیکھے, جنت کے دروازے پر سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں اللہ ہوں یہ محمد ہیں, میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہیں, میں فاتر ہوں یہ فاطمہ ہیں, میں محسن ہوں یہ حسن اور حسین ہیں.
کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے دروازے پہ، آپ کے دروازے پہ نہیں ہے، جنت کے دروازے پر سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نامہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، میری بات کی تائید کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کو اپنی جنت پہ لکھ دیا ہے، ان کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان؟ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہی مبارک نفوس قدسیہ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔ ارے یہ پنجتن پاک کیا ہے جی؟ یہ دین اسلام کے بنیادیں ہیں، یہ ان کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے، واجب قرار دیا۔ تو مباہلے کی آیت آئی تو سرکار نے بتایا، بولے اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میدان میں آئے، ان کا عالم بولا خیر پکاری، معافی چاہ لو، چلے جاؤ، اگر انہوں مباہلہ بولے تو بددعا دینا، اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تم سوائے تمہاری تباہی کے کچھ نہیں ہوگا، معافی چاہ لو، نکل جاؤ۔ آئے، آنے کے بعد بولے اے یا رسول اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم مباہلے کو آئے تھے، ہمارے کو معاف۔ بولے مسلمان ہو جاؤ تم، تو بولے ہماری قوم سے ہم کو ڈر ہے، ہم ہمارے مذہب پہ ہی رہتے، تو بولے اگر رہنا ہے تم کو جزیہ دینا پڑے گا۔ ہم جزیہ دے دیتے، ٹیکس دے دیتے، ہم مقابلہ آپ سے نہیں کر سکتے، معافی چاہتے ہیں۔ معافی چاہے، سرکار ان کو معاف کر دیے، جانے لگے تو ان کا بڑا عالم کہا تمہاری خیر گزری، اگر یہ بددعا کو ہاتھ اٹھا دیتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہتا تھا تمہارا۔ یہ ہے اہل بیت، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بلاؤ تمہارے بیٹوں کو، بلاؤ ہم ہمارے بیٹوں کو۔ کیوں بیٹا بیٹی کا نام آیا قرآن میں؟ کدھر ہیں ہم؟ اہل بیت کی محبت ایمانیات سے ہے، یہ دن ہم کو یاد دلاتا ہے۔ میں چاہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا وہ بتا دوں، حدیث بتا دوں، بات واضح ہو جائے۔ آئیے تیسری آیت میں نے کہہ دی آپ سے، آیت وجوب محبت سنا دی، آیت تطہیر سنا دی، آیت مباہلہ سنا دی۔ اب آئیے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رازی میں لکھتے ہیں، چوتھی آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آیت کریمہ ہم لوگ سمجھتے ہیں سرکار پر درود و سلام کی ہے، یقیناً ہے، مگر اہل بیت بھی شامل ہے، سر چشمہ ہے اہل بیت کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ارے کیا پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں میرے نبی پر، پورے فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیج لو، یہ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ کتنی پیاری جماعت ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہو کر بھی درود شریف بھیجنے میں بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ اگر درود شریف نہیں رہتا ہماری نجات ناممکن تھی، جنت کا راستہ ناممکن تھا۔ خیر میں درود شریف کے فضائل نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کون تھے، واٹ از ہز پرسنالٹی، کیا ان کی شخصیت تھی۔ اللہ قرآن میں جو بیان کیا، پہلے قرآن کو پڑھ لیں ہم، اس کے بعد جب ہم کو محبت آ جائے گی نا، پھر خدا کی قسم دل سے نہیں جائے گی، لاکھ نکالنے کی کوشش کریں، ہڈ بازو کہیں گے آپ۔ تین آیتیں، چوتھی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ۔ ہم سمجھتے ہیں سرکار کے درود و سلام کی یقیناً ہے، لیکن اس میں اہل بیت شامل ہے۔ صحابہ آتے ہیں سرکار کے پاس، یا رسول اللہ ہم سلام بھیجنا ہمارے کو آ گیا، لوگوں کو سلام سے الرجک ہے،
پہلے سلام ہے بعد میں درود ہے جی، یہ بھی یاد رکھ لیجئے. پہلے سلام بھیجتے تھے ہم، یا رسول اللہ یہ آیت آئی ہم آپ پہ درود کیسا بھیجنا، تو اب سرکار سکھا رہے ہیں صحابہ کو ایسا پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. آل محمد کیا ہے؟ آل محمد کیا ہے؟ سرکار پر اس وقت تک درود سلام نہیں پورا ہوگا جب تک آل محمد پر نہ بھیجے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. میں تو ہمارا ہی مقام ہے، بولتے ہی رہتا ہوں. تو میں نے اہل بیت اطہار کی 3 آیتیں آپ کو سنائی. لوگ بولتے ہیں امام حسین کا جلسہ کر رہے ہیں. ارے اللہ میاں قرآن میں جلسہ کیا ان کا. ابھی آپ کو میں نے آیت وجوب محبت سنا دی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت تطہیر سنا دی، انما لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت مباہلہ بھی سنا دی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. امام حسین کی فضیلت قرآنی آیات چمک رہی ہیں، ہمارے ایمان کو للکار رہی ہیں. چوتھی آیت درود و سلام کی ہے. صحابہ آئے یا رسول اللہ ہم کو سلام بھیجنا آ گیا، ہم درود کیسا بھیجیں؟ تو اب سرکار سکھا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. تو پتہ چلا عظمت اہل بیت اس آیت میں بھی سرکار کے ساتھ شامل ہیں. اس وقت تک درود سلام پورا نہیں ہوتا جب تک آل محمد پر نہ بھیجا جائے. اس وقت تک محبت بھی تکمیل نہیں پاتی جی. احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. اہل بیت کی محبت سرکار کی محبت ہے، سرکار کی محبت اللہ کی محبت ہے. محبت ہی دین ہے. ایک پڑلے میں لا کے پوچھتے، ارے ایک صاحب میں ایک جلسے میں سے اٹھ کے آ گیا، معاف فرمانا. کیا بولنا، کس کو بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا. یزید کچھ اچھے کام بھی کرانا کرتے تو یزید کا جلسہ کر رہے تھے کیا انہوں؟ مبارک آپ کو بول کے آ گیا. امام حسین کا جلسہ ہے، کیا ہوں گا جو کام کیا ہوں گا سب مٹی پلید ہو گئے اس کے کام. لعنت اللہ علی الکاذبین. یار ایک وقت کرانا جیوں نے ہمیشہ بولتے رہتا ہے کیا سال کو سال تم پوچھ رہے ہیں. میں نوجوان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ارے کل کو یہ لوگ یہ بھی بولیں گے شیطان ایک وقت ہی غلطی کراتا، ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان کہیں کو پڑھ رہی جی تم نہیں. کل کو یہ بولتے کہ کیا ہے کہ قوم. خوب سمجھ لیجئے اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے. درود و سلام سرکار کو آ کے صحابہ بولی یا رسول اللہ ہم کو سلام بھیجنا آ گیا، اب درود کیسا بھیجیں ہم؟ تو پتہ چلا پہلے سلام ہے بعد میں درود ہے. ہمارے دادا پیر نے درود اور سلام کو اس وجہ سے ملا دیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتی کا وعدد معلوماتی کا وبارک وسلم. سرکار پر درود اور سلام دونوں ملا کے پڑھنے کا نام درود و سلام ہے. کیا بول رہے؟ درود ابراہیم جو ہے نا وہ پڑھ لے ہوگا، اس میں سلام نہیں ہے. مولانا تشریف فرما ہے، آپ تفصیلات پوچھئے. اگر درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں تو پہلے سلام کو بھی ملانا پڑتا، پھر السلام علیک ایھا النبی بول رہے ہیں وہاں، اس کے بعد درود بھیج رہے ہیں.
درود وہی درود ہے جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ مولانا تو بہت خوب اس کے شہ سوار ہیں، شاہین خطابت میں ہے مولانا تو۔ میں نے 4 آیت کریمہ آپ کو اہل بیت کی محبت کی سکھائی، علامہ یوسف نبہانی مصری نے تو 60 تا 62 احادیث اہل بیت کی شان میں جمع کیا ہے۔ میں ابھی ادھر ادھر گئے ہی نہیں، صرف قرآن اور حدیث ہی بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ مزاج ہونا، امام حسین کا جلسہ کیوں کرنا، اہل بیت کے محبت دلوں میں بٹھانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار کی مبارک حدیث ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھائیے۔ یا جتنے ماں باپ ہیں میں ضرور یہ بات کہوں گا ان کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے۔ کون بول رہے ہیں؟ سرکار بول رہے ہیں۔ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی محبت کیسا ملتی جی؟ محبت 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 بولے تو ملتی۔ دوسرے میں نبی کے آل کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے قرآن مجید سکھاؤ۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یقیناً ہے، لیکن سرکار اس کو تیسرے درجے پہ فرما رہے ہیں۔ پہلے نبی کی محبت ہوگی تو قرآن کھلے گا، نبی کی آل کی محبت ہوگی تو قرآن کھلے گا، اور قرآن کو تیسرے نمبر پر بتایا سرکار نے۔ حدیث شریف کی ترتیب بھی یہی ہے۔ حدیث کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر ہیں ہم؟ بولے نہیں وہ بتاؤ تم نے کبھی امام حسین کا جلسہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے صاحب؟ کیا قرآن کی ان آیات کو نکال دو گے؟ میں نے تو صرف 4 مشہور بتایا، ورنہ اگر کہتے جاؤں تو بے شمار ہے، بے شمار ہے۔ ان کے صدقے خیرات کی فضیلت قرآن میں ہے۔ ایک دن سرکار حضرت علی کو 4 دینار دیے، گھر گئے تک ختم کر دیے، خرچ کر دیے۔ جبریل علیہ السلام آیت لے کر آ گئے، الذین ینفقون فی سبیل اللہ اموالا سرا وعلانیۃ لیلا ونہارا سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ 4 دینار دیے، ایک رات کو خرچ دیے، ایک دن کو خرچ دیے، ایک ظاہر میں خرچ دیے، ایک باطن میں خرچ دیے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے بولے یا رسول اللہ یہ آیت ہے، حضرت علی کی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ بلائے علی کو، علی تم کیا کرے، تم یہ آیت آ گئی تمہاری شان میں۔ ارے جو آیات نزول آیات کا سر چشمہ بن گئے وہ ہمارے جان ایمان ہیں، وہ ان کی محبت بٹھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، گستاخوں کی محبت ہٹانے کے لیے جمع ہیں ہم۔ دنیا یہ جان لے اہل بیت کون ہے۔ ارے جس بچے کو سرکار گود میں اٹھا لے، بولے یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، ارے جو کھیلا اس کو گود میں اٹھا لے، جو فضائل بیان کیا اس کو سرکار کیا نہیں دینے والے ہیں۔ ارے جو کھیل لے، کوئی صلہ رحمی نہیں کی، کوئی حسن سلوک نہیں کیا امام حسین کے ساتھ، صرف کھیلا تھا، اس بچے کو جان رحمت گود میں اٹھا لیے، اور جو آپ کے فضائل بیان کیے وہ مجھے یقین ہے کہ آقا دو جہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے اسی بنیاد پر۔ ان کے نواسے کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ہم، جو عبادت ہے، عبادتوں کی عبادت ہے۔ سرکار حضرت علی سے پوچھے کہ اے علی تم کیا کرے، تم یہ آیت آئی ہے تو وسلم میں آپ 4 دینار دیے نا مجھ کو، میں جاتے وقت دن میں 1 خیرات کر دیا، رات کو 1 کر دیا، 1 علانیہ 1 کو کر دیا، 1 چھپے کے کر دیا، تو سرکار بولے علی مبارک تم کو قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی۔ کدھر ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کدھر ہے؟ ترجمے پڑھ لے کے خوش ہے، لال پیلی ہری کتاب۔ قرآن یہ ہے، اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے قرآن۔ سمجھو ایمان کیا ہے۔ یہ تو یہ ایک اور ایک آیت بتا دوں مولانا کو، میں انشاءاللہ یہ بات کہہ کر اپنی خود ختم کر دیتا ہوں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اہل بیت کی شان کیا ہے، وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ایک وقت کیا ہوا، امام حسن امام حسین دونوں کو آشوب چشم آ گئے، آنکھ آ گئے، لال ہو گئے، آ کے سرکار کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ ہمارے بچوں کو، بی بی فاطمہ حضرت علی گئے، بچوں کو آشوب چشم آ گئے، آپ دعا کریے۔ تو بولے تم نظر مانو، منت مانو۔ تو 3 روزوں کی منت مان لی۔ ان کا کیا پیارا عمل تھا جی، کیسے اخلاص کا درجہ تھا۔ نبی کا گھرانہ ہے پیارے، ہم تو ان گھرانے کے نوکر ہیں جی، مجھے وہ یاد آتا ہے کون ہے،
خورشید صاحب آتے تھے بیچارے، گزر گئے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ارے وہ پیارے نبی کے چہروں کو درود و سلام کا چہرہ تھا جی. حسین آ گئے کیا کربلا کے میدان میں، اداس اداس ہے کیوں کائنات کا چہرہ. خواجہ شوق فرماتے ہیں یہ اہل بیت، بتائیے سرکار کے چشمان مبارک سے آنسو گرے، دیداور آ رہے ہیں کربلا میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں معلوم تھا شہید ہونے والے؟ نہیں، امام حسین دیداور آ رہے ہیں، میں شہید ہونے والا ہوں، آ رہا ہوں. خوشخبری پہلے ہی دے دی ہے نا جی. پھر تم یہ کیسے بولتے ہو کہ امام حسین، کیسی زبان نکالتے ہو؟ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. بولتے بھی ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. بتاؤ امام حسین حق پر تھے نہیں تھے؟ اللہ نے ان کو فرمایا انکم الرجسا کہہ دیا، ہم نے رجس کو ان سے نکال دیا ہے. ان سے انصاف کی امید تو خدا نے رکھی تھی، تم یہ کیسی بات کہتے ہو؟ امام حسین کی ایک حدیث شریف کیا سرچشمہ ہے. حد ہو گئی جی محبت کی. سرکار فرما دیے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں یہ تو سب سمجھیں گے، میں حسین سے ہوں یہ کیا راز تھا؟ سب سمجھتے ہیں امام حسین تو سرکار کی آل پاک ہے، لیکن میں حسین سے ہوں کیا ہے یہ؟ ارے دین کی بنیادوں کو جب باطل نے ٹکرا رہا تھا، قرآن اور حدیث سے انکار ہونے والا تھا، حق اور باطل میں فرق مٹ رہا تھا، ایسے میں امام حسین اٹھتے ہیں. دیکھ لیا بات چیت میز پہ نہیں آ سکتی، اب میرا گلا کٹاؤں گا تو اسلام زندہ ہونے والا ہے. امام حسین کون تھے؟ آج خارجیت کے ذہن کو امام حسین کی اہل بیت کی محبت کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ خیر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ بات واضح ضرور رکھ لیں ہم، لیکن جو فضیلت اہل بیت کی سرکار نے فرمائی جدا نہیں ہے اس سے. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اے اللہ ایک وقت فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ. اور خوشخبری آپ کی بتاؤں، ہماری بتاؤں، سرکار یہیں نہیں خاموش رہے. حدیث شریف آگے ہے، فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. آپ کو خوشخبری ہے امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ سرکار کی پیشن گوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہے، کیوں؟ ہم ان کے اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. یہ جب تک ان کی آل پر درود نہ بھیجو تمہاری نماز صحیح نہیں ہے. صلی علی محمد، آل محمد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مہدی، امام مہدی قیامت کے قریب پیدا ہونے والے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ میرے بیٹے ہیں. بولے سرکار کا زمانہ کدھر ہے، قیامت کدھر ہے؟ ان کو میرے بیٹے بنائے فرمایا تو پتہ چلا کہ سرکار کی آل صبح قیامت تک آل ہے. زکوٰۃ صدقہ کیوں نہیں دیتے؟ یہی وجہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ درود و سلام کے چہرے تھے. بتائیے امام حسین کو آپ کی ام فضل آتی ہیں چچانی، آ کے بولے یا رسول اللہ میں خواب دیکھی اور بڑا سنگین خواب ہے، بولنے شرم آتی میرے کو. بولے بولو تو صحیح. نہیں بہت خطرناک خواب ہے. بولے کیا ہے؟ تو آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آ رہا. تو بولے پریشان نہ کو، خواب اچھا ہے. کیا اچھا ہے؟ بی بی فاطمہ کو لڑکا پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا، تم پرورش کرو گی ان کی. خوش ہو گئی. ایک وقت آئے سرکار ایسی امام حسین کو گود میں لے کر آئے، سرکار کے گود میں پیش کیا. کیا دیکھتی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں صاحب؟ سرکار کی اس کی پاسداری کا بھی لحاظ نہیں رکھا انہوں نے، یزیدیوں نے اتنا پاس نہیں رکھا ان کی خرابت داری کا. الا المودۃ فی القربیٰ کو نہیں پڑھا.
وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کو نہیں پڑھا. یصلون علی النبی کی حکم میں آل رسول ہے وہ نہیں پڑھا. ارے فقہ کا مسئلہ، شیخ الفقہ بیٹھے ہیں، معمولی مسئلہ آپ کو یاد ہے، ابھی ابھی بقرعید گئی ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، معلوم نہ بھائی آپ لوگ، چھری تیز کر لو، زنگ آلود رہ کے جانور کو تکلیف نہیں دینا. اب شیخ الفقہ صاحب ہمارے بات نہیں بول دے رہے. تیسرے یہ بھی بولتے پانی پلا کے گلا کاٹنا جانور کا، سکا گلا نہیں کاٹنا. اے یزیدیو تم نے کیا کیا؟ فقہ کا معمولی مسئلہ بھی پورا نہیں کیا. ایک کے سامنے ایک اہل بیت کو شہید کیا، ان کا خون جن کو اللہ نے حرام کیا تھا میدان کربلا میں پیاسے صورت میں، مسافرت کی صورت میں، غریب الوطنی کی صورت میں، ایک کے سامنے ایک کو شہید کیا. کیا سفاک دل تھے، کیا سفاک. ایک شخص آیا کوفے سے، عبداللہ ابن عمر ہے غالباً یا کوئی اور ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں علماء کہ میرے احرام کے کپڑے کو ایک مچھر خون لگ گیا، اس کو کہاں کے رہنے والے یہ پوچھے. میں کوفے کا. شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کے پیارے نواسے کو شہید کر دیے، مچھر مارا تو پوچھ رہے اب یہ احرام میں دم دینا پڑتا نہیں پڑتا؟ اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے جنہوں نے گردن مبارک کو بوسہ دیا تھا، آج مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کوفے والے. افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ درد تھا، بکامے کے دل ٹکڑے ہوتے تھے. یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی روتے تھے. ایوب بھی اگر ہوں تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے. ایوب علیہ السلام صبر کی ایک معنی، صبر کی تعبیر دی جاتی ہے، ایک تفسیر ہے صبر کی. اگر وہ بھی کربلا میں آ جاتے تو اپنا کلیجہ تھام نہیں سکتے تھے. کیا حال تھا. حاملان عرش رو رہے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، 10 محرم کے دن ہم نے دیکھا آسمان سے خون بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا. بتاؤ کیا تھا وہ؟ سرکار جو ہے اپنے نواسے کو جو چاہتے تھے جان سے، تھوڑی دیر گم ہو گئے. بی بی فاطمہ کے گھر آئے. بی بی فاطمہ پریشان ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عاشورے کے دن ہمارے برتنوں میں تک خون تھا. یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی روتے تھے. یہ درد تھا، بکامے کے دل ٹکڑے ہوتے تھے. ارے ایوب بھی اگر ہوں تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے. ارے ان کے خرابت کا احساس نہیں کیا. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ابھی اسلام نہیں لائے، میدان بدر ہے، یہ دشمنوں نے اسیروں کو ایک ایک جگہ باندھ دیا تھا، تو درد تکلیف سے کرا رہے تھے. اور ادھر بدر میں سرکار بھی صحابہ کرام کے ساتھ رات شب بیداری کر رہے تھے. جیسے ہی اپنے حضرت عباس کی کرا کی آواز کو سنی، سرکار رات بھر کروٹیں بدلتے رہے اور روتے